مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ یعنی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کچھ آج دکھانے جا رہے ہیں، تو آئیے پہلے جھلکیاں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پردے پردے میرے آقا میری جھولی پردے۔ کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ، یہ بڑا اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا۔ میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں مدینہ ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، کسی ایسے مقام پر پہنچا جہاں 3 درخت موجود تھے۔ میں کہہ رہا یار یہ نوجوان سا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، ایسا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے نا۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، درود لب پر سجا سجا کر۔ 3 رمضان المبارک، جواب درست ہے۔ آپ ایسا کریں انہی سے پوچھ لیں سارے سوال، ہمارے بھائی ہیں یہ۔ مصطفیٰ نصر کرم فرمائیں گے۔ آپ کے پاس لفظ ہیں راتیں، ایسا شعر سنائیے جس میں راتیں آتا ہو۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے۔ تو انشاءاللہ جو بال جہاں سے جھڑ جاتے ہیں تو اس جگہ سے بھی انشاءاللہ بال اس سے آنے لگتے ہیں۔ اے ذکر میرے لب پہ ہر صبح شام تیرا۔ آپ کی والدہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے، بادشاہوں کو تو وہ چیز گفٹ میں دی جاتی ہے جو ان کی شان کے لائق ہو، اور تم میں تو ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھ میں کمال لگا ہے۔ سنیں بھائی ببلو اور فیضان، آج شام 5 بجے تک آپ دونوں نے 100 پودے لگانے ہیں۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان، ساکو در خدا سائیں دے پینن باجو نہیں نبدی۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ میرا گلا میرا مانگتا، میرا غلام ہے۔ جی ناظرین، جھلکیوں میں آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، اب وقت اگر ہمارا ساتھ دے تو کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو دکھا پائیں، مگر ہوتا یہی رہا ہے کہ مکمل چیزیں ہم دکھا نہیں پاتے ڈیو ٹو
ٹائم کم ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہے ناظرین. اس میں ایک کلپ آپ کو دکھایا گیا اور وہ تھا غلام رسول کا. تو کیا کہتے ہیں وہیں سے شروع کریں؟ آخری پارٹ ہے آج میرے. آج آخری پارٹ ہے. گزشتہ سلسلے میں اس کا سیکنڈ پارٹ دکھایا تھا، اور اس سے پہلے میں ایک میسیج پڑھ دوں تاکہ پھر ہم اس کے بعد جو چیز ہم نے چلانی ہے وہ کیوں میں آ جائے گی. ایک میسیج آیا تھا ہمیں یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے. الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہمارا سلسلہ 4:15 بجے کے لگ بھگ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ 7 سوا 7 بجے کے قریب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ الحمدللہ. ون آف دا فاسٹسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ون اینڈ اونلی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں شاید نہیں ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے ون آف دا فاسٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، ون اینڈ اونلی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ ہو تو جو ہے. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ عز و جل پورے ہفتے میں لوگ میسیجز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جب میسیج پڑھ رہا تھا کل، ایک میسیج یہ تھا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں عبید بھائی کی نعت نہیں چلائی تھی، ہم نے آخر تک انتظار کیا، ہمارا دل دکھا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو اس بار عبید بھائی کی آپ نے 2 نعتیں جو ہے وہ چلانی ہے. جی یہ کمنٹ میں نے بھی کہا تھا یوٹیوب پہ. اچھا کیا بات ہے، یعنی ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ پچھلا بارہ دیکھ کر آیا ہوں میں، تسلسل کنٹینیو. کیا بات ہے، بہت شکریہ سر. آپ بھی ہمارے ایک یوں سمجھے کہ آپ کے کلک سے بھی ایک ویو میں جو ہے وہ اپنا اضافہ ہو جاتا ہوگا. تو عبید بھائی کا میں نے پھر جب یوں یہ پڑھا نا آج وہ میسیج، تو عموماً بعضوں کا یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو نیت بن گئی تھی کہ یار چلیں اس دفعہ جو ہے وہ عبید بھائی کی کے 2 کلام شامل کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل غلام رسول کا وہ خاکہ دیکھتے ہیں، اس کا پارٹ 3، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج عبید بھائی کے ہی ایک کلام سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. سنیں بھائی ببلو اور فیضان، آج شام 5 بجے تک آپ دونوں نے 100 پودے لگانے ہیں، اور نہیں لگائے تو پھر میں آپ دونوں کو نہیں چھوڑوں گا. جی 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 ٹھیک ہے. چلیں پھر لگ جائیں کام سے، آپ دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اوہی ببلو بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ببلو بھائی، فیضان بھائی جلدی کریں، صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. ببلو بھائی آپ بھی جلدی پودوں میں مٹی ڈالنا شروع کریں. 10 9 8 ببلو بھائی جلدی. 3 رہ گئے. 5 4 3 2 رہ گئے. 2 1 آخری رہ گیا. بس آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. 100 برے ہو گئے. 100 برے ہو گئے. اس سے چیٹنگ کرتے ہیں، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. غلام رسول بھائی یہ لے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 100 پودے ہو جائیں گے تو آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اچھا کون روکے گا مجھے؟ آپ. انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا. انہیں تو آپ بچاؤ گے، آپ کو کون بچائے گا؟ انشاءاللہ مجھے اللہ بچائے گا، میرا ایمان ہے. اتنا بڑا درخت، کون ہو آپ؟ میں غلام رسول کے ساتھ ہوں. غلام رسول بھائی یہ آپ کے دوست ہیں؟ نہیں بیٹا، میں نہیں، یہ میرے دوست ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پانی دیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہماری حفاظت کرنا سکھاتے ہیں. اچھا تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کو بچا لو گے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بات سنیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. بات ایک چھوٹے سے پودے سے شروع ہوئی تھی اور اب آپ لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. پلیز ایسا نہ کریں. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. میں اپنے دوستوں کی طرف سے آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں بالکل. دیکھا آپ نے،
اگر غلام رسول چاہتے تو ہم کو اور آپ کو آپس میں لڑنے دیتے، اس میں ان کا تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ لیکن نہیں، اچھے بچے کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتے۔ میری مانیں، ان بچوں کو معاف کر دیں۔ بچ گئے بچ گئے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری مدد کی۔ پیارے بچوں، پیڑ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، ہمیں بلا وجہ انہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا غلام رسول کا وہ خاکہ جس کو ہم نے 3 ہفتوں سے لگاتار آپ کو دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج جا کے یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اب امید یہی کرتے ہیں کہ اگلا پھر عنقریب آنے والا ہی ہوگا، بلکہ رائکا کا نیا جو ایپیسوڈ ہے وہ آ گیا ہے، اور کڈس لینڈ پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل جو ہے اس حوالے سے کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ جی بریرہ کا فیس چینج ہو گیا ہے اور آپ اسے پہلے والی کر دیں، اس طرح کر کے کچھ کمنٹس ہیں۔ اور یہ کمنٹس میں نے ہمارے جو کریکٹر اینیمیشن کو، مطلب جو کڈس مدنی چینل کے جو ہمارے ہیڈ ہیں، ہمارے اسلم سنگھار بھائی، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر انشاءاللہ ورکنگ کر رہے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو چینج یا بہتر جو ہے نا وہ کریں گے۔ آپ کو فیڈ بیک آیا ہوگا، آپ نے فیڈ بیک آیا، کچھ یوٹیوب سے بھی ملا۔ ہاں، ہمارا بھی ایک یوٹیوب کے کے پاس بھی آئے ہوں گے۔ ہاں، تو وہ بھی میں آپ کی طرف جو ہے وہ اپنا اچھا، کچھ پرسنل میرے اپنے بھی کچھ فیڈ بیک تھے جو میں نے ان کی طرف شیئر کیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے میں نے ان کو کچھ چیزیں رائکا کا جو ہے وہ اس میں آپ نے بریرہ کا ایپیسوڈ آیا ہے، اس میں آئی تھنک کچھ آواز کی تبدیلی بھی ہے شاید۔ اور اچھا دیکھیں، آپ تو بہتر جانتے ہوں گے کہ جو بچیوں کا معاملہ ہے، اچھا میں یہ میں میسج پڑھتا ہوں، یعنی یوں سمجھے کہ جنہوں نے میسج کیا ہے ماشاءاللہ وہ ان کے میسج سے لگتا ہے کہ وہ سمجھدار ہیں۔ انہوں نے ایک آخر میں جو جملہ لکھا ہے کہ آج کنیز فاطمہ کا نیو جو ہے وہ اپنا ایک ٹیزر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں رائکا کا چہرہ بالکل الگ لگ رہا ہے اور آواز بھی پہلے والی نہیں ہے۔ رائکا کا چہرہ پہلے والا کر دیں اگر ممکن ہو تو، اور آواز بھی، اگر آواز کے لیے دوسری مدنی منی کا انتخاب کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ یعنی جنہوں نے میسج کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ایج کا فیکٹر جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنا ان تک پہنچائیں گے۔ چلیں جی، آپ کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ ہم مزید بھی یوٹیوب کے ناظرین کے جو میسیجز ہیں اور ایس ایم ایس والوں کے وہ انشاءاللہ پڑھتا ہوں، لیکن ابھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہم انشاءاللہ عزوجل عبید بھائی کے کلام سے، اور عبید بھائی کا جو کلام ہے وہ یہ والا ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اچھا چلیں جی، 0 غلط ہو گیا، نہیں 1 مائنس، میں گدا فاروق اعظم کا۔ چلیں جی 2 مائنس، ابھی دیکھتے ہیں جی۔ میں گدا، چلیں آپ کو تھوڑا سا ایک لفظ، میں گدا، میں گدا میرا، اچھا میرا گدا میرا منگتا، چلیں نہیں پہنچ پایا۔ اچھا اب تو صحیح ہو گیا نا بھائی پی سی آر والو؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں نہیں میں پہنچ نہیں پایا، جو ناظرین ہو سکتا ہے بہت سارے پہنچ گئے ہوں گے، ان کو بھی پہنچا دیجیے، ہمیں بھی پہنچا دیجیے۔ چلیں جی پہنچتے ہیں، کیا تھا جی؟ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس
वापस मेरा गुलाम आए। बहुत सारे कमेंट्स हैं माशाअल्लाह फेसबुक के नाज़रीन के भी आ रहे हैं, और एक तो ये कमेंट्स है कि जी आपका मदनी चैनल में इस बार जो टैलीथॉन हुआ था उसके स्टार्ट में अदनान में ने जो नात पढ़ी थी वो सुना दें, और इस टैलीथॉन में मुफ्ती अली असगर साहब ने जो इल्म दीन के हवाले से हिकायत सुनाई थी वो भी सुना दें। 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इनकी नीयत है। तो आपने मैसेज किया मुफ्ती साहब अगर 2, 2.5, 3 घंटे बैठे हैं तो उसमें हमने ये तलाश करना है। हाँ जी, स्टार्ट में हो सकता है। अच्छा। कब आया हूँ मुफ्ती साहब ये भी एक बात है। ठीक है। और भाई अनस भाई को ज़ैनी आजमाइश में बुलाएं, रफ़ीकुल हरमैन पढ़ने की नीयत माशाअल्लाह। और भी बहुत सारे पैसेजेस आ रहे हैं जी। हाँ, एक क्लिप है छोटा सा चंद सेकंड का, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि एक तसलसल पहले चल रहा था। जो हमारे हसन रज़ा है वो इस वक्त अमीर सुन्नत पाकिस्तान से बाहर है, और उनकी किस्मत हसन रज़ा की भी कि वो भी अमीर सुन्नत के साथ वहाँ ही मौजूद हैं। तो गालिबन इस्लाम फॉर किड्स या बच्चों की शाम प्रोग्राम या जो हमारा चलता है दोपहर में, हसन रज़ा उसको जो है वो अपना देख रहे थे, और देखते देखते जो है वो अपना वो कलाम चल रहा था, तो वो भी जो मदरी परचम है वो लहरा रहे थे। तो उस दौरान उनकी एक वीडियो जो है वो अपना बनाई गई है। तो मुमकिन है कि आप के घर में भी बच्चे इस तरह से जो कलाम वगैरह चल रहे होते होंगे तो झूम रहे होते होंगे। तो हसन रज़ा की वो वीडियो हम तक पहुँची है, तो आइए आप भी देखें। जी क्या बात है। मैसेज यही इसी तरह का एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जिस तरह पहले इस्लाम फॉर किड्स लगता था वैसे ही लगाएं। आपको तो पता है कि बच्चे कलाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अब इस्लाम फॉर किड्स में कलाम नहीं पढ़े जाते, तो कलाम तो पढ़े जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, मगर हो सकता है कम हो गए हों या फॉर्मेट में कुछ तब्दीली आई हो। तो ये आपका मैसेज इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अब नाजरीन ने जो कहा था कि एक पूरा यूँ समझे बच्चों का जो प्रोग्राम है महफिल यानी याद मदीना के नाम से इस तरह का उन्होंने शुरू कर दिया इतवार को। तो अब उसमें तो सिर्फ कलाम ही कलाम जो है वो अपना हर संडे को जब था इनका नाज़रीन का तो वो पूरा हो गया। हाँ, तो अब जब उसका तस्करा हुआ और उसका कलाम शामिल ना करे तो ऐसा नहीं होगा। तो याद मदीना प्रोग्राम का कलाम शामिल कर। हाँ, ये हमें मैसेज आया था कि याद मदीना जो प्रोग्राम है उसके गालिबन एपिसोड नंबर 2 के अंदर गुफरान रज़ा ने एक कलाम जो है वो पढ़ा है, मदीने के वाली मदीने में बुला लो, ऐसा कुछ कलाम। अच्छा, मदीने के वाली मदीने में बुला लो है। अगर आपसे ये इस तरह से मैं पूछता रहा हूँ, पीसीआर वालों आप इनकी आईएफबी में कुछ भी जो है वो ना बताएं। और नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। अच्छा, बताया नहीं, मुझे ऐसा लगा आपने अपनी आईएफबी को सेट कर सकता है ना बंदा। सामने वाले का भी तो कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा, सामने वाले को, ठीक है। तो यूँ समझे कि जो आपसे मैं पूछता हूँ तो एक अशार की आपकी भी एक फहरिस्त बन सकती है, जिस तरह आप अपने अशार जो है वो बनाते हैं। नए अशार खुद नए अशार। चले जी, उसको दीवाने चले जी, आइए वो देखते हैं। मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सूए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मगता, तुम्हारे ही टुकड़ों
न मांगूं तो फिर किसे मांगूं, जो तुमसे न मांगूं तो फिर किसे मांगूं। और तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। क्या बात है जी। याद मदीना प्रोग्राम हर इतवार को शाम आता है, बच्चों की जो ट्रांसमिशन है उसमें आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। मैसेजेस हमारे पास हैं। मोहम्मद सुफियान भाई हैं, कहते हैं जी ज़हनी आजमाइश में उम्मत के रंग सेगमेंट में पिंडी घेब के इलाके वाली ज़बान भी शामिल की जाए और इसकी तैयारी के लिए अकबर हुसैन भाई और मुफ्ती हाशिम साहब की मदद भी ली जा सकती है। ये कौन सी ज़बान है भाई? अरे भाई नॉर्मल एक पंजाबी ज़बान है, बेसिकली पिंडी घेब हमारी तहसील लगती है और हमारा जो गांव है ऑलमोस्ट कालीबन शायद 7 से 8 या 10 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ अलग अंदाज है बोलने का पंजाबी वही है असल में। यूं तो देखें एक पंजाबी पंजाब में तो जो है वो चलती है, लेकिन हर एक शहर के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो अपना ज़बान के अंदर मिलेगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो तलफ़ुज़ में तब्दीली है यानी एक्सेंट में चेंजिंग है, नहीं या अल्फाजों में अल्फाज में भी तब्दीली है। पंजाबी भी तो बहुत जो है वो अपना किस्म की ना। अच्छा, और फिर दूसरा ये उनका उसने ज़न है। हम लोग यूं है कि अगरचे पंजाबी हैं लेकिन कराची वाले पंजाबी हैं। आपको मदद देने के लिए भी किसी की मदद चाहिए होगी पहले। ये आप जो है वो अपना सही कह रहे हैं कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम लोग भी जो है ना 5-5 साल 6-6 साल के बाद चंद दिन के लिए बाज़ों का अपने गांव जो है वो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो आती है उसकी बेसिक वजह यह है कि घर में अपनी अम्मी से जो है वो अपना पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये वजह। और अगर ये ना होता तो शायद हमें इतनी भी जो है वो नहीं आती। चलें जी, 1-2 मैसेज में जो है वो अपना इसके पढ़ देता हूँ यूट्यूब के। ये आए थे कि उन्होंने मैसेज किया कि अगर मैं अकबर भाई होता तो उबैद भाई को बुला लेता अपने प्रोग्राम में, तो हम कब से फरमाइश कर रहे हैं। यानी उनका कहना ये है, इससे पहले भी मैसेजेस आते हैं, हसन भाई के भी आए हैं, उबैद भाई के भी। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल एक ना एक दिन हसन भाई भी आएंगे, उबैद भाई भी आएंगे, तो क्या कहेंगे जो है वो। यही मैसेज मेरे पास भी इसी तरह की है कि हसन भाई को आप एज अ गेस्ट बुलाएं जो है वो अपना। ठीक है जी, अपना अभी तो फिलहाल गेस्ट का जो सिलसिला है वो मौकूफ है, कभी कभी शुरू हो जाता है, ले आते हैं जो है वो अपना। तो ये कि इंशाल्लाह देखते हैं इसको फिलहाल क्या हो सकता है। अच्छा, एक मैसेज आया था कि अगर मुमकिन हो तो नात एप्लीकेशन जो है वो ऐप जो है उसमें नातों की उसमें कसीदा बुरदा शरीफ और अमील सुन्नत का नातिया दीवान गालिबन वसाइल फिरदौस आया है कोई जो है वो अपना वो उसको शामिल किया जाए। वसाइल बख्शिश के बाद जो अमीर सुन्नत के फिर नए कलाम जो अमीर सुन्नत लिखे हैं उन पर मुश्तमिल एक वसाइल फिरदौस के नाम से। तो वो कह रहे हैं कि इसको ऐप में जो है वो उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगा अल्लाह ने चाहते। चलें जी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं एक कलाम की जो है वो अपना तरफ, और वो अनस भाई ने ही जो है वो अपना पढ़ा है, चलो दियारे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा कर है, दुरूद लब पर सजा कर, इसका अगला मिसरा लब पर सजा कर। आज आपने जो है वो दूसरा मिसरा बता दिया मैंने आपको। नहीं ये अच्छा, ये तो वैसे मैंने अपने तौर पर तो पूरा एक ही लिखा है। अब अगला बताएं। चलें, नहीं ये तो फिर आधा तो वही है ना। अच्छा, अगला हमने बता दिया है। चलें जी, बता दिया आज ही। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा कर, बहार लौटेंगे हो करा के, बहार लौटेंगे हम करा के, दिलों को दामन बना बना कर सल्ला अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह
سے نوازتے گئے بلا بلا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں ویسا سی ہوں جس کی چوری میں ایسا سی ہوں جس کی چوری کوئی حسن عمل لگی گئے میں ایسا سی ہوں جس کی چوری میں کوئی حسن عمل لگی ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بات ہے. اچھا رضا بھائی، کیا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس کمیونٹی میں رہنا شروع کر دے تو اس کی شکل ان سے جو ہے وہ اپنا ملنا جلنا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کو کچھ ایسے ایسا سنا نہیں ہے؟ اصل میں ہم رہتے جو ہے جہاں امیر سنت کا جو آپ نے یعنی یوں سمجھو کہ شاید میمن کمیونٹی میں امیر سنت جہاں پہلے رہا کرتے تھے، اور مشہور یعنی یہ تو شاید ناظرین سے پوچھیں گے تو بادامی مسجد کا لفظ تو ناظرین نے کئی دفعہ امیر سنت سے سننا ہوگا، اور امیر سنت کی جو گلی ہے تو یہ ٹوٹل ہمارا میٹھا دار کھارا دار کا جو ایریا ہے یہ میمنوں کا اولڈ سٹی ایریا تو کھارا دار اولڈ سٹی ایریا، تو یعنی یوں سمجھے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی بھی ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے میمن بول رہے تھے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میمن ہیں. اچھا یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا یعنی قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو شاید اردو صاف ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پنجابی ایکسنٹ نہیں ہے اردو کے اندر جیسے بندہ، تو وہ اس وجہ سے وہ مطلب بعض اوقات یقین بھی نہیں کرتے، اور جب یہ سنتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں تو وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. چلے جی، جو ہے وہ ایک ابھی ہم آپ کو نیو ایئر نائٹ پر ایک مقابلہ ہوا تھا اشعار کا، اور نگران شورا نے عبدالحبیب بھائی کی ایک طرف ٹیم تھی اور ایک طرف اشفاق بھائی کی ٹیم تھی، ان سے کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا پوچھے تھے، اور وہ کیا تھے آئیے وہ دیکھتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی 3 کتابوں کے نام بتائیں. دیوان سالک، میرات المناجی، میرات المناجی، خزائن عرفان، تفسیر نعیمی. تفسیر نعیمی. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. اشفاق بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی ٹیم کی طرف. حکیم الامت مولانا مفتی محمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال کیا ہے؟ 3 رمضان المبارک. جی 3 رمضان المبارک، جواب درست ہے. آپ ایسا کریں انہی سے پوچھ لیں سارے سوال، ہمارے بھائی ہیں یہ، انہوں نے کہا تھا نا ہم کو کیا پتا کیا پوچھنا ہے، ہم کو بٹھا دیا ہے تو تیاری کر کے آئے ہیں. نہیں یہ وہ والا نہیں ہے آپ والا کہ آپ پہلے کتاب دے دو تیاری کر کے رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ حضرت یہ سلسلہ کرتے ہیں اس لیے سب کی تیاریاں یہ ان کے مطلب یہ آپ تو کرواتے ہو نا. نہیں ماشاءاللہ یہ والا ادا ہے کہ ایک بخشش کون سا ذوق نعت کرتے نا. اشعار کا مقابلہ کریں ایسا. چلیں آپ خوش ہو جائیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ کہیے نا مفتی احمد یار خان نعیمی. مفتی احمد یار خان نعیمی کا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں. یہ شعر کس کا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ کی. مفتی صاحب کی بھی کیا بات ہے. ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ مولا ہے. مولا تیرے عفو و کرم ہو. آپ سنا دیں. میرے گواہ صفائی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. مولا ایک بار آیا. شعر ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ مولا ہے. ایک ہو گیا نا. ایک ہو گیا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ
جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. دو. جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالحبیب آپ کی ٹیم کی طرف آ رہا ہوں. ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ جہنم آئے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. دو. یا الہی وقت ختم ہو رہا ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم تو بھی آ گیا پسینہ. آپ کی ٹیم کی طرف لفظ فریاد 3 بار آئے. شعر سنائے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک پیڑیوں کی ہے فریاد، یہاں سحر نہیں پاتا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. تیسرا فریاد، اے ابر کرم فریاد، فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے. واہ. چلیں عبدالحبیب ان کمپنی. سبحان اللہ. ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ جنت آئے. جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. اور پڑھیں جنت کے بہت کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. دو. جی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ایک شعر میں 2 بار جنت آ گیا حضرت. سبحان اللہ. ہاں یہ فریاد بھی 2 بار آیا. ہاں چلو برابر ہو گیا. سبحان. 2 جنت سے یاد آیا اللہ کا فرمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. شعر مکمل کریں. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. آپ کی طرف گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. روح نہ کیوں ہو مستری موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. واہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اس کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. میں یہ بہت زبردست ہیں، اور کلام کی فرمائش نہ آئے تو یہ تو ہے ہی نہیں، اور ہمارے پاس کلام بھی نہ ہو. میسج ہے جی ام محمد عطاریہ 1200 مرتبہ درود پاک کی مدنی فیس. اس ہفتے محبت الہی میں شاہزیب بھائی نے کلام پڑھا تھا، وہ دکھا دیں پلیز، آقا آ جائیے. اسی طرح ایک اور میسج ہے، مدنی چینل آج کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آج 15 جنوری ہے، اور 15 جنوری سے شاید ہمارا کوئی فریکوینسی چینج ہوئی ہے. پاک سیٹ پر جو فریکوینسی ہے وہ چینج ہوئی ہے. ہمارے پروگرام سے جسٹ کچھ دیر پہلے بھی اس کا پرومو غالباً آن ایئر ہوا ہے. تو اگر ایم سی آر سے عرض ہے کہ اگر اس کا کوئی ٹیکر وغیرہ آپ کے پاس ہو تو ہمارے پروگرام میں وہ چلا دیں، تاکہ اگر کسی کو مدنی چینل دیکھنے میں کوئی ایشو ہے کیبل کے اوپر یا گھر کے اوپر، تو وہ وہاں سے اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ کر کے اپنے جو اپ ڈیٹ فریکوینسی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں. صحیح ہے. چلیں جی، اب ہم ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ کھلی آنکھ صلی اللہ علیہ میں خلیل بھائی نے بالوں کے تیل کے حوالے سے کچھ رہنمائی کی تھی، تو اس حوالے سے آپ کلپ دکھا دیں. 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. تل کا تیل 100 گرام لے لیں اور اس کے اندر کسٹر آئل 50 گرام ملا لیجیے. تو یہ ان کو مکس کر کے بالوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ بالوں کے حوالے سے یہ اچھا ایک مفید تیل ہوتا ہے. تو بال وغیرہ جھڑتے ہوں اس حوالے سے بھی مفید ہے انشاءاللہ. بال جھڑ گئے ہیں یا جھڑتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے یہ علاج فائدہ مند ہوگا کہ 30 گرام انڈے کا تیل لے لیں، 30 گرام انڈے کا تیل، اور 30 گرام کلونجی کا تیل، اور تیسری چیز ہے اس کے اندر سرسوں کی طرح ایک تیل ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے تاری میرے کا تیل.
तारे मीरे का तेल ये कड़वा तेल भी कहलाता है। तो ये ले लें 100 ग्राम और 30 ग्राम अंडे का और कलौंजी का तेल, इनको मिक्स कर लें और इसको बालों में लगाया जाए तो इंशाअल्लाह अच्छी तरह से मसाज किया जाए तो इंशाअल्लाह जो बाल जहाँ से झड़ जाते हैं तो उस जगह से भी इंशाअल्लाह बाल इससे आने लगते हैं। और बाकी आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल किया जाए, ये बालों के लिए अच्छा है, विटामिन सी इसमें होता है जो बालों के लिए मुफीद है। तो सुबह शाम एक एक आंवले के मुरब्बे का पीस खा लिया जाए तो ये इस हवाले से फ़ायदा रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, टिकर अभी कुछ देर पहले ऊपर चला था MCR से, दोबारा भी अगर वो चलता रहे, कंटिन्यू रहे पूरे सिलसिले में तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ फ्रिक्वेंसी वगैरह भी है और राब्ता नंबर भी है, आप राब्ता करके मदनी चैनल के हवाले से अगर कोई ट्रांसमिशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मैसेज है कि याद खुदा और मुस्तफ़ा रिपीट कब आता है, तो ये जो मेरी अपनी मालूमात है शायद कि वो सच ऐसा कोई इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है रिपीट आने का। अभी शायद वो रिपीट हो भी नहीं ना, वही जगह की वजह से। जी वही, मैं कोई ऐसा टाइम नहीं है इसका रिपीट होने का कि इसको कोई स्लॉट इसकी फ़िलहाल रिपीट के ताल्लुक से फिक्स नहीं है। एक मैसेज है कि याद मदीना प्रोग्राम के अंदर तमाम नात खां और बच्चों को ज़मीन पर 2 जानों होकर बैठने की तरकीब बनाएं तो मदीना मदीना होगा, और स्टूडियो को ऐसा बनाएं कि हम मदीने में बैठे हों तो क्या बात होगी। यानी वो इन्वायरमेंट अगर सहने हरम का हो जाए तो मैं समझ पाया हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मैसेज है आपका, और ये मैसेज मैं आपका मैसेज पढ़ के मैं अपने जो हमारे असलम भाई हैं मदनी चैनल किड्स के, इनको मैं फॉरवर्ड कर चुके हैं। ये पहले से कुछ SMS के नाजरीन SMS के ज़रिए से जो हमें मैसेजेस आए हैं और उनके भी कुछ पढ़ लेते हैं, और अब तक YouTube वालों के पढ़े थे। एक मैसेज ये था कि जो ऐप है ये गालिबन ज़हनी आजमाइश की जो ऐप है और उसके ज़रिए से कह रहे हैं कि हमारा इनाम निकला था, कैसे मिलेगा, तो आप इसकी फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जो ID वगैरह है उसके ज़रिए से रब्ता आपसे किया जाएगा। एक और मैसेज ये था कि ज़हनी आजमाइश में एप्लीकेशन पर सवाल भी आसान और उसके साथ ऑप्शन भी, और फिर 5 कुरानदाजी यहाँ उसमें होती हैं, और मैसेज वालों का सवाल भी मुश्किल और कुरानदाजी भी एक। बात तो सही है आपकी, लेकिन ये मुझे बताएं कि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारी तरफ से तो नहीं है कि जो SMS पर जवाब दे रहा है उसको ऐप पर जवाब देने की इजाज़त नहीं है, या जो ऐप पर जवाब दे रहा है उसको SMS पर जवाब देने की इजाज़त नहीं है। तो आप एप्लीकेशन पर भी जो है वो जवाब दे दें, और जो SMS आपको लगता है कि उसका सवाल जो है वो आसान है तो वहाँ आप जवाब दे दें। ये तो किस्मत की बात है, बाद औक़ात बंदा शायद सालों साल से लोग ऐसे होंगे कि जो जवाब दे रहे होंगे लेकिन नहीं निकला। और जब कुछ अर्सा पहले सैयद यूसुफ हमारे सिलसिले में आए थे तो उन्होंने बताया था कि एक ही घर के 5 अफराद का अलग अलग उनका जो है वो इनाम निकला था, तबर्रुकात उनको जो है वो पहुंचाए गए थे। तो बहरहाल जो है वो दुआ भी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जवाब भी दें, अल्लाह ने चाहा तो जो है वो करम होगा। अच्छा, एक पहले एक वो चला लेते हैं क्लिप, और रज़ा भाई एक माजी की यादें सिलसिला है, उसके अंदर मुफ्ती कासिम साहब ने एक जो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना मिंबर और जो है वो अपना हुजरा मुबारका के हवाले से यानी वो वाक़या हालांकि कई दफ़ा जो है वो सुना होगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि मुफ्ती की ज़बान से बंदा सुने तो वाकई आप ये देखें कि निगरान शूरा ने भी उसको शायद कई दफ़ा बयान किया होगा, लेकिन उस वाक़े को मुफ्ती साहब जैसा बयान कर रहे हैं और निगरान शूरा सामने सुन रहे हैं और उन पर जो है वो रिक्कत तारी है। हालांकि ये कई दफ़ा उन्होंने ये वाक़या और चीज़ें ख़ुद भी बयान की होंगी। तो हमें मैसेज आया था कि आप अपने सिलसिले में चलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है, आइए वो देखते हैं। रियाजुल जन्ना का मतलब जन्नत के बागीचे, तो वैसे लफ्ज़ तो है रौदातुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से एक बाग। तो बेसिकली ये वो जगह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसल्ला मुबारक और हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के दरमियान की जगह थी, और ये वही बनती है जो इस वक्त जो है वो मज़ार मुबारक है और हुजरा अनवर है, सुनहरी जालियों वाली जो जगह बनती है। तो इसके जो दरमियान की जगह थी, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो उसी मुनासबत से फिर इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, और यहाँ जाना जो है एक यूँ कह ले कि एक अजीम सआदत है, सआदत समझी जाती है। और फिर बतौर ख़ास वहाँ हाज़री में ये है कि इसी एरिया के अंदर ही बतौर ख़ास वो सुतून हैं
کہ جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون عائشہ، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ توبہ وہ بھی وہاں پر ہے، اور یہیں پر ممبر شریف کی جگہ ہے، اور اسی ممبر شریف کے نیچے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ استوانہ حنانہ کو دفن کیا گیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فراق کے اندر جو رویا تھا۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ محبت وحی، یہ وحی کے اترنے کی جگہ تھی، اور یہ اس وقت روئے زمین کی وہ جگہ کہ جس سے افضل ٹکڑا کہیں نہیں ہوا کرتا تھا، اور جس پر کھڑے ہونے والوں سے افضل جماعت نہ روئے زمین پر اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے باتیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء اور مقتدی جو ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستیاں، تو یہ وہ والا ٹکڑا ہے، یہی وہ جگہ کہ جہاں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت کے خوبصورت واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی قبیلے میں گئے، کوئی ان کا جھگڑا نمٹانا تھا، تو جب واپس تشریف لائے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ کے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ٹائم گزر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب دوران نماز جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام نے دوران نماز ہی دیکھ لیا کہ سرکار آ گئے، اب یہ ایک دوسری ایک خوبصورت اور محبت بری بات ہے کہ وہ صحابہ کی جن کی نمازیں حقیقت میں وہ ہوتی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جن صحابہ کی یہ نمازیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسجد میں تشریف آوری کے جو انوار تھے، جو محسوسات تھے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک تھی، تو صحابہ کرام نے جو فیل کیا تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجانا شروع کر دی۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی نماز کے اندر بالکل مستغرق اور بالکل نماز میں ڈوبے ہوئے، لیکن جب پیچھے زیادہ ہی جو ہے وہ زور شور سے ترکیب شروع ہو گئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ پیچھے نمازی یعنی کہ با جماعت ہی سارے لگے ہوئے ہیں متوجہ کرنے۔ تو جب انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر مصلی پہ، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے آ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ تو نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، تو انہوں نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم امامہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یوں وہ نماز، پھر وہ نماز کے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ کأنہا ورقۃ مصحف، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے ہمارے سامنے آیا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہو، اور جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہو، روشن، نورانی، خوبصورت، روحانی، دلوں کو تازہ کر دینے والا، اور دلوں کے اندر جو ہے وہ انوار بھر دینے والا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں، تو اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ بند فرما دیا۔ تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، یوں کہہ لیں کہ یہاں پر سیرت گزر گئی، یہاں سیرت کا اتنا بڑا حصہ گزرا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر یادیں اور یادگاریں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہاں پر تو روزانہ 5 وقت آنا ہوتا تھا، اور کسی جگہ پر ایک آدھ مرتبہ جانا ہوگا، 2 مرتبہ جانا ہوگا، ایون کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی پاریاں مقرر تھی نا کہ اس دن یہاں، اس دن یہاں، اس دن یہاں، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں روزانہ 5 مرتبہ لازمی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی تھی۔ تو اس جگہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ یوں کہہ لیں
کہ یہ ایک فضیلت ہے، یہ آخری فضیلت نہیں ہے اس جگہ کی، قدم لگے، یہ ایک فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا لگنا، آپ کا بار بار اس جگہ پہ آنا، اسی جگہ پہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا، وہ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کی جو عظمت و فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کر ہے۔ واہ 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 واہ، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کے، تو یہ وہ مقدس اور یہ پیاری جگہ ہے۔ جنت بھی لینے آئے تو نہ چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جو اس میں چلا گیا جنت میں ایک بار چلا گیا تو اب تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ذوق مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ایک فرمائش ہے، مجھے نہ سنا دیں پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ پروگرام یاد مدینہ انس بھائی نے پڑھا تھا 1200 مرتبہ درود پاک، اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی ان کی نیت ہے۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ شعیب بخاری بھائی کی فرمائش ہے۔ حسان بھائی نے یاد مدینہ میں یہ 9 جنوری کو پڑھا تھا، تو ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں۔ اور اسلام فار کڈس 28 اگست بروز بدھ، اسلام فار کڈس جبھی میری ہو سنگے در تمہارا، تو یہ ان کی مدنی فیس ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی کلام غالباً ہم اپنے پروگرام کے اندر چلا چکے ہیں شاید، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، غالباً شاید 1-2 ایپیسوڈ پہلے ہی ہم نے اس کو آن ایئر کیا، جو میری یادداشت سے مجھے ریکٹیفائی کر دیا جائے، ہمارے PCR سے کریکشن کر دیں اگر میں غلط ہوں۔ تو پھر ایک اور میسج ہے عبدالباسط بھائی کا کہ نغمات رضا پھر سے شروع کیا جائے، تو یہ انشاءاللہ ہم عبدالحبیب بھائی کو میسج کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کا الیکٹرانک قرآن کب لانچ کریں گے، پلیز بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، الیکٹرانک قرآن تو آپ اس کو نہیں ہوگا، اس کو آئی تھنک شاید الیکٹرانک یا ای قرآن کے نام سے اس کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی تو وہ پین ہے اور اس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ قاری صاحبان کی آواز میں تلاوت قرآن ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس میں مختلف زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ قرآن بھی ہوگا۔ تو آئی تھنک جو ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ اردو، سندھی، پنجابی، انگلش، سندھی، اس طرح کر کے کچھ زبانیں تو اس میں آ چکی ہیں، مزید زبانوں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے جو ہے میری جو اپنی اطلاعات ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے یہ مجلس انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی جو ای پین ہے قرآن پاک کا آئی تھنک لانچ کریں جی، جو ہے وہ اپنا کال شامل کرتے ہیں، جی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عاصم ہے، بھروچ گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ جو ابھی لاسٹ ذہنی آزمائش کا جو پروگرام ہوا ڈھیرکی اور دیر اللہ یار کے درمیان، جو آخر میں مطلع سنا رہے تھے ڈھیرکی اور دیر اللہ یار کی 3، اس میں آخر میں دیر اللہ یار والے مطلع نہ سنا سکے، جو شعر نہ سنا سکے، تو جیسا ہی دیر اللہ یار والوں کا وقت ختم ہوا اس کے بعد ڈھیرکی کی ٹیم والوں سے مطلع سن لینا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سارے شعر سنا دیے تھے۔ اگر ڈھیرکی والے مطلع سنا دیتے تو ڈھیرکی والے کو جیت دے دینی چاہیے تھی، اور اگر ڈھیرکی والے شعر نہ سنا سکے تو پھر سے طے ہو جاتا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کیسا کرنا چاہیے تھا یہ تو آپ نے بہرحال بتا دیا۔ ہمیں تو فی الحال ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ ڈھیرکی جیتا ہے یا ڈیرہ اللہ یار، مجھے تو لگتا ہے شاید ڈیرہ اللہ یار ہار گیا تھا، ڈھیرکی جیت گیا، اور میں نے اصل میں میرے پاس وہ چل رہا تھا مگر آواز بند تھی اچھا اینڈ میں، تو وہ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ آخر میں ہوا کیا، مگر مجھے کسی نے بتایا کہ وہی مطلع آخر میں ڈھیرکی والوں نے سنایا ہے۔ اچھا اب یہ نہیں معلوم کہ میری انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے کہ وہ اسکرین چل رہی تھی اور آواز جو ہے وہ اپنا بنتی۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا مزید کال ہو تو دیجیے گا۔ میرا نام سجاد علی اتاری ہے، میں شاہپور جانا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا مدنی چینل مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں مدنی چینل پر کب بلائیں گے اور بچوں کی ذہنی آزمائش کب کریں گے؟ آپ مدنی چینل پہ کب بلائیں گے؟ کب بلائیں گے بچوں کو کب بلائیں گے؟ ہاں، آپ جب فیضان مدینہ آپ حاضر ہوں اور اپنے ابو کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تو آ جائیں، یہ ہمارا ریسیپشن ہے اور وہاں سے لفٹ اوپر آتی ہے 5th فلور پر، تو آپ مدنی چینل
پر آ گئے. ایسے نہیں آنا نا, اسکرین پر کیسے آئے؟ اچھا اسکرین پر. بچوں کا ذہنی آزمائش کب کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کا ذہنی آزمائش تو بچوں کا ذہنی آزمائش نہ کریں نا, ویسے ہی ان کے اور سلسلے تو اسی طرح کے کوئی زیر و زبر جو ہے وہ اپنا چل ہی رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ کریں. لیکن ابھی فی الحال شاید چونکہ آؤٹ آف سٹی نہیں جو ہے وہ اپنا اتنا ہے, ابھی فی الحال کراچی والے ہی جو ہے وہ چل رہے ہیں. جب اس کو تھوڑا واسٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ کے شہر کا بھی نمبر آ جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں اشعار بزرگوں کے ساتھ, یعنی بزرگوں کے ساتھ. نگران شورا نے کچھ اور پوچھے تھے اشعار, ان کو مکمل کرنا تھا. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ تھا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس لفظ ہیں راتیں, ایسا شعر سنائیے جس میں راتیں آتا ہو. جی آپ آ جائیے. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, کیا بات ہے جینے کی. واہ یا نبی, یا نبی, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے اے حسنین کے نانا. ماشاءاللہ. جوانی کیا سید صاحب, وہ جوانی وہ ریاضت کے یہی دن ہے, ابھی عبادت کر لے. ابو وہ جو کہا تھا دوبارہ کہہ دو, یہی دن ہے, وہ آپ نے جو کہا تھا نا وہ دوبارہ کہہ دے. ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت ہے, جوانی جو کرنا ہے ابھی کر لے, کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. محفل, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نور, نور تو سب مل کے پڑھ لینا. چلیں سب. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. ایک ساتھ سب نے پڑھ لیا اور عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں سے تحفہ ملے گا. تسبیح مدینہ, اجوا کھجور اور تبرکات والا پانی. چلو سب کو ملے گا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ عز و جل. عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں سے تحفہ دیتے ہوئے آپ نے دیکھا, اور اب عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے ہی دو میسج ہیں. ایک تو یہ کہ عبدالحبیب بھائی کو اپنے سلسلے میں آپ کیوں نہیں بلاتے یا کب بلائیں گے؟ تو جی عبدالحبیب بھائی ہمارے پروگرام کے اندر آ چکے ہیں کسی زمانے میں, ایک ڈیڑھ سال شاید کا ہے, اور یہ اب اس کا ایپیسوڈ نمبر نہیں ہے, لیکن آپ کا مدنی چینل یوٹیوب پر لکھیں گے عبدالحبیب بھائی کر کے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اور اس میں عبدالحبیب بھائی سے ہم نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ کیے تھے. اسی طرح ایک اور ہے کہ عبدالحبیب انکل کے ریکارڈڈ کلام کیوں نہیں چلتے مدنی چینل پر, پلیز چلا دیا کریں. اور ہمارے یہ ایک مشورہ یہ تھا کہ ایک کلام ٹائم بھی ہونا چاہیے جس میں سارے ریکارڈڈ کلام ہی دکھائے جائیں, کیونکہ یوٹیوب پر نہیں دیکھ پاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب پہ نہیں دیکھ پاتے تو آپ نے کہا کہ کارٹون ٹائم کی طرح اب ایک کلام ٹائم بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کیا کہیں گے؟ کلام تو ویسے ہی اتنا چل رہے ہوتے ہیں اپنا. ہاں اسپیسیفک ان کا ایک کوئی کلام ٹائم کر دیں. ہاں یہ بھی جو ہے وہ اپنا ہو تو سکتا ہے. آگے دیتے ہیں ہماری ایفیسی مجلس کو جو یہ پورا ایک رن ڈاؤن ہمارا بناتی ہے. جی ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ نگران شورا کا ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی کلپ جو ہے وہ چلایا کریں. الحمدللہ عز و جل آج بھی ہم نے شامل تو جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ ہے حرام یا حلال مال کے حوالے سے. تھوڑا مختصر سا ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ, آئیے وہ دیکھتے ہیں. مال کی 4 صورتیں پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے گا. پہلی صورت, حرام سے کمایا اور حرام ہی میں خرچ کیا, اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو, کوئی حساب نہیں ہے اس کا. دوسرا شخص آئے گا, پورا حلال کمایا, حرام میں خرچ کیا, فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. تیسرا آئے گا, حرام کمایا اور حلال میں خرچ کیا, فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. حرام مال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا, اور اس کو پتا ہے کہ تمہارے مال میں کتنا پاک ہے کتنا ناپاک ہے. اللہ پاک کے پاک مال قبول فرماتا ہے. تم رب کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو پاک دو. اب چوتھا آدمی آئے گا, حلال کمایا اور حلال ہی میں خرچ کیا.
اب اس کا حساب ہوگا کہ اس حلال کمانے حلال خرچ کرنے میں اس سے مال، آل، مخلوق اور تمام کے عبادات اور ہر چیز میں کتنے حق ادا کیے اور کتنے حق کھائے. اب معاملات کا ذکر ہوگا، دیگر عبادات کا ذکر ہوگا. ان حالات کے اندر بندہ حلال کمائے کیسے؟ مگر اللہ جس کے لیے چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ رب تمہارے لیے چاہے تو ایسے پرفتن دور میں تمہیں حلال روزی کیوں نہیں دے گا؟ کوئی لینے والا ہو تو صحیح، کوئی بھروسہ تو کرے اس طرح جیسا رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے تم اپنے رب پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. تمہیں وہ اس پرندے کی طرح رزق دے گا کہ جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے مگر اپنے گھونسلے میں بھوکا جاتا نہیں ہے. روزگار کمائیں، کاروبار کریں. میرے عثمان غنی نے بھی کاروبار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا مال بھی نہیں تھا ان کے مال میں، بلکہ ان کے مال کا تو ذرہ مل جائے تو ہمارے گناہ دھل جائیں. سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائیں گے وہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، کیونکہ وہ مال کا حساب دے رہے ہوں گے. حالانکہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشر مبشرہ میں شامل ہیں، جنتی صحابی ہیں، قطعی جنتی. اور ان کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے پیارے آقا کی حدیث بیان کی ہے کہ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے. ہمارے پاس پیارے اسلامی بھائیوں، میں ہوں اور آپ ہیں، ہم سب کے پاس اللہ کی قسم سدھرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ غنی. اب ہم تھوڑا جلدی چلیں گے، اور ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عبید بھائی کے آج 2 کلام شامل کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے اور پھر جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ دوبارہ رونا شروع نہ کر دیں. تو بہرحال 1 کلام عبید بھائی کا ہو گیا ہے اور 1 کلام ابھی ان کا جو ہے وہ سن لیتے ہیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. جی جو آتا ہے وہ ہم خود ہی دے دیں گے آپ سے بال، نہیں آتا ہوگا ہم خاموش رہیں گے. جی آئیے دیکھتے ہیں. مجھ میں کمال لگا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مجھ میں کمال رکھا ہے. میرے اکبر حسین بھائی سے ایک عرض ہے کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے بھی گروپ میں سینڈ کریں، تو اتنے بڑے بڑے سلسلے 2-2.5 گھنٹے اور اٹ کین بی پاسبل، ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے رات آج سلسلہ ختم ہوتا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے کے اندر رات کو ہی جو ہے نا جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے ہائی لائٹ کے نام پہ جو ہے نا ذہنی آزمائش کے، تو وہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ان کو ہی ہم اپنے گروپ میں جو ہے وہ کر دیں تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے. پورے سلسلے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں، ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا ہے تو ذہنی آزمائش میں سرائکی کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، اور اس کو نہیں اب سرائکی نہیں پوچھیے گا مجھ سے، میں خود بھی نہیں جو ہے وہ اپنا بول رہا، میں نے بھی لکھا ہوا ہے سرائکی کلام. ٹھیک ہے آئیے جی جو ہے وہ سنتے ہیں. کو در خدا سائیں دے پینن باجو نہیں نبدی اوندی دربار عالی وچ نبن باجو نہیں نبدی ہاں اوندی در
فخر الانبیاء او مونس مالکا ہاں فخر الانبیاء او مونس مالکا والی نبی دی خاک قدم دی چومن باجو نہیں نبدی نبی دی خاک قدم دی چومن باجو نہیں نبدی اوندی دربار عالی وچ نیون باجو نہیں نبدی صفت یاسین تے طہ مزمل تے مدثر ہے صفت یاسین تے طہ مزمل تے مدثر ہے بجز امید ہی درد رکھن باجو نہیں نبدی. ماشاء اللہ ایک میسیجز آئے ہیں کچھ کے پروگرام ہے ہمارے صحابہ 10 دسمبر غلام محی الدین بھائی نے بیان فرمایا تھا 10:54 پر مقصد کو بھلا کر روزی کے پیچھے چلنا. تو یہ کلپ دکھا دیں تو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو بالکل اگر ہمیں یہ آسانی کے ساتھ مل سکا. دوسرا میسیج ہے کہ مشورہ ہے ایسا پروگرام کیجئے جس میں اولیاء اللہ کی عبادات اور مجاہدات بیان کیے جائیں. تو جی آپ کا بالکل میسیج ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ چلیں جی جو ہے وہ اپنا ایک عبید بھائی کے تو 2 کلام ہو گئے, انس بھائی کا بھی ہو گیا, تو حسان بھائی کا اگر رہ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اگلے سلسلے میں ہم پر ڈنڈ کے طور پر جو ہے وہ 2 چلانا پڑے. تو آئیے حسان بھائی نے ایک حمد پڑھی تھی وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ خلیل بھائی کا کلام ہے اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. یہ تو آپ نے صحیح بتا دیا لیکن اگلا شعر بھی بتانا ہے. اگلا شعر نہیں بتا پاؤں گا. اگلا شعر نہیں بتا پاؤں گا. جہاں تک ہے وہیں تک. آپ اب ایک کام کیا کریں, جب بھی آپ کلام سنا کریں نا تو غور سے جو ہے وہ دوسرا شعر بھی سنا کریں. ٹھیک ہے جی, دوسرا شعر میں فوکس کرنا پڑے گا. چلے جی. اللہ کی رحمت سے
مدینہ ہے اللہ کی رحمت سے میں مدینہ ہے پھر میں مدینہ ہے پھر میں مدینہ ہے دیار سفینہ ہے پھر میں مدینہ ہے دیار سفینہ ہے اللہ کی رحمت سے پھر میں مدینہ ہے پھر میں مدینہ ہے دیار سفینہ ہے سلیقہ ہے افسوس سلیقہ ہے نہ کوئی قرینہ ہے. ماشاء اللہ. میسیجز بھی ہیں, فرمائشیں بھی زیادہ ہیں, وقت کیا میسیجز تو فی الحال اب آپ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ ہم ویسے ہی آپ سے فائل لے لیتے ہیں اور وہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ایک کلام تھا وقار بھائی کو, وقار بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. ارے واہ بھائی واہ, آئیے سنتے ہیں. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا, عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. اور کشف راز مرانیوں ہوا, کشف راز مرانیوں
بات ہے. آپ ابھی بات چل رہی تھی ذہنی آزمائش کی ہائی لائٹس کے تعلق سے. جی. تو ہائی لائٹس کہاں دیکھنے کو ملیں گی؟ تو اس میں یہ ہے کہ ویسے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر جو میسج چلا ہے وائرل ہوا ہے کہ اس میں 1 گھنٹے کے اندر اندر عبدالحبیب اتاری کا جو آفیشیل فیس بک اور آفیشیل یوٹیوب کا جو پیجز اور چینل ہے وہاں پر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ دونوں چیزیں مطلب یہ ہائی لائٹس جو ہے نا ان دونوں جگہوں پر آپ کو مل سکتی ہیں ذہنی آزمائش. ایک تو یہ آپ نے بتا دیا اور ہم تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے گروپ میں کیونکہ ہر ایک کہ اگر ہم تک جب پہنچے پھر ڈیلے ہو جائے یا کوئی ٹائم لگ جائے تو ویسے ذہنی آزمائش کی جو ہائی لائٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے ذہنی آزمائش کے ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ عبدالحبیب اتاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. چلیں جی ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپنا ختم ہو چکا ہے اور 1-2 میسج میں پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ زوجہ ہم قرآن اندازی کریں گے. سر یہ جو فریکوینسی کی چینجنگ والا معاملہ ہے تو جو جن کی چھوٹی ڈش ہے ان کو تو کوئی ان کے لیے یہ نہیں ہے, ان کو کوئی یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اسی طرح ایک میسج تھا کہ ذہنی آزمائش کا فائنل کراچی میں ہونا چاہیے. دیکھیں کراچی میں کوارٹر فائنل ہوتا ہے تو وہ آلموسٹ وہی انوائرمنٹ ہوتا ہے فائنل والا. تو اب دیگر دیکھیں اس دفعہ کیا صورتحال رہتی ہے دیگر شہروں میں تو جو ہاں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کہاں ہوتا ہے. جی چلیں جی اب قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا ڈیجیٹل انداز میں آپ کو دکھاتے ہیں اور رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل مدینہ کہیں گے تو وہ رک جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آج کا سوال بھی جو ہے وہ بتائیں گے. اور یہ گزشتہ جو ہم نے قرآن اندازی کی تھی اس میں کراچی کا ہی نام آیا تھا اتفاق سے وہ, اور پچھلے ہفتے جنہوں نے قرآن اندازی کی تھی وہ ابن اکبر حسین بھائی تھے. آپ نے کہا نا کہ میں وہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں. دیکھا آخر میں کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہمارے پاس کوئی بچہ اس وقت ہی نہیں. چلے مدینہ محمد حمزہ ریاض اتاری لاہور سے ماشاءاللہ آپ کا نام نکلا ہے اور امید ہے تحفہ بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.